ریزن ہے کہ میں اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، نماز پوری کی پوری دعا ہے، نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اپنی نیندیں خراب کر کے، آرام کو ختم کر کے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند نقص ہیں ہماری دعا کے اندر، چند خلل ہیں، چند کوتاہیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے شریعت کی نظر میں، کسی استخارے والے مولوی یا استخارے والے مذہبی اور روحانی پیشوا کی نظر میں نہیں، رسول اللہ کے اسوہ کی نظر میں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کسی استخارہ سینٹر یا کسی روحانی معالج کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں گے تو دعا انشاءاللہ شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی، وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی دعوت سے منہ موڑ لیا ہے، دعوت دین سے انحراف کر لیا ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، 2196 نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم برائی سے منع کرتے رہو گے، نیکی کا حکم دیتے رہو گے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ جب تم یہ فریضہ چھوڑ دو گے، یہ کام پس پشت ڈال دو گے، اس کام سے انحراف کرو گے، چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا، جتنی مرضی دعائیں کرتے رہو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک اجتماعی سبب ہے، اجتماعی پوری قوم کا، پوری امت مسلمہ کا یہ اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، جہاں تک ان کی کوشش، استطاعت، وسائل، اسباب اجازت دیتے ہیں، اس حد تک لوگوں کو منع کریں اور نیکی کا حکم دیں، دین کی دعوت دیں۔ ہم منع کرنے سے تو ڈرتے ہیں، چلو جی منع نہیں کرنا، اگلا بندہ لڑنا پوے، گڑنا پہ جائے یا بےزتی نہ ہو جائے، لیکن ہم نے دین کی دعوت دینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم مسجد میں چل کے آتے ہیں، سارا محلہ، ساری مارکیٹ بیٹھی ہوتی ہے، ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اللہ کے بندو آ جاؤ مسجد کے اندر، نماز کا ٹائم ہو گیا، جس مرضی مسجد میں چلے جاؤ، جیسی مرضی پڑھ لو، جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن مسجد تو آؤ۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے دین کی دعوت سے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تم پر وقت آئے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ جب تم اس فریضے کو، دعوت دین کا، تبلیغ کا فریضہ جب اس کو چھوڑ دو گے، جب اس سے پہلو تہی کرو گے، جب اس کو پسے پشت ڈال دو گے، تم انحراف کرو گے، تو پھر اللہ تمہاری دعاؤں سے بھی انحراف کر لے گا، تمہاری پکار سے، تمہاری ندا سے، تمہاری التجاؤں سے، تمہاری گریہ زاری سے، تمہارے الہاؤ زاری سے اللہ بھی منہ موڑ لے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے فریضے اور اللہ کی دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، کوئی غلطی دیکھی، 3 قسم کے مائنڈ سیٹ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے حامی بن کے اس غلطی کو پروموٹ کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کچھ لوگ سرے عام اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ منافقت کرتے ہیں، دل میں بات رکھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ گلی گلی، بازار بازار، محلے محلے میں لوگوں کے پاس اس کی عزت اچھالنے سے بہتر یہ تھا کہ اس کو بٹھا کے کسی جگہ پر اس کی تصحیح کر دی جاتی۔ مثلا میرے اندر کوئی عیب ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اچھا چند لوگ میرے حامی بن جائیں گے، چند لوگوں میں بیٹھ کے کہیں گے مولوی صاحب دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ غلط کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میری عزت بھی اچھالیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، اپنے گناہوں میں اضافہ کریں گے۔ چند لوگ میری سپورٹ کریں گے اور چند خاموشی سے دل کے اندر بات رکھیں گے۔ دراصل یہ ہمارا مجموعی ایک ذہن بن چکا ہے، بھی کوئی بھی برائی دیکھی تو اس طرح دھڑے بازی میں بن کے کچھ اس کو اچھالنے لگ گئے، پروموٹ کرنے لگ گئے، اور کچھ اس کی مخالفت کرنے لگ گئے۔
دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا اسوہ کیا کہتا ہے؟ کیا رسول اللہ کے پاس سارے نیک آتے تھے؟ پرہیزگار اور متقی تھے وہ سارے کو اللہ کے ولی آتے تھے؟ گناہگار تھے سبھی، گناہوں میں ڈوبے ہوتے تھے، آپ کی ٹھوکر پہ آتے تھے، آپ ان کو بھڑ کے اٹھا کے ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے۔ ہمیں کسی کی غلطی کوئی کوتاہی ہاتھ لگ جائے ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ فریضہ کہ تم اچھے طریقے سے لوگوں کو منع کرو، ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زبان شیریں ہے، آپ کا گفتار، آپ کردار کے غازی ہیں، لیکن ادفع باللتی ہی احسن، ان کو برائی سے منع کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ پہلا سبب جو میری اور آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ ہے، میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہونے دیتا، پوری امت مسلمہ کی اجتماعی مسئلہ ہے، وہ ہم نے دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، دین کی دعوت کو رد کر دیا ہے۔ ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے، ہمیں کوئی مولوی کہے گا، ہمیں کوئی ملوانا کہے گا، ہمیں کوئی دیندار کہے گا، کوئی تشدد پرستی کا یا اس طرح کا ہمارے اوپر لیبل لگے گا کہ دیکھو جی یہ تو ہر وقت دین کی بات کرتا ہے، ہم نے لہٰذا اس ڈر سے، اس خوف سے کہ لوگ اس کو دیندار کہیں گے یا اس کے اوپر مولوی ہونے کا، مولانا ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا، ہم نے دین کی دعوت سے انحراف کر لیا ہے، دین کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے ہماری دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ عدلے کا بدلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک تم دعوت کا کام کرتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے حرام کمائی انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ حرام کمائی، حرام کا ذرا سی امیزس، ذرا سی ملاوٹ، ذرا سا حرام آیا اور آپ کی کمائی اور آپ کی عبادت اور آپ کی دعائیں اور آپ کی التجائیں اور مناجات اور ندا اور پکار سب رائے گاہ چلی جائے گی اگر ذرا سی حرام کی امیزش ہو گئی، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی آپ حدیث سن چکے ہیں، لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا ہے اور مومنوں کو بھی حکم دیا ہے کہ قُلُوا مِن طیبات یا قُلُوا مِنَ الطیبات، اے نبیوں کی جماعت تم میرے چنیدہ ہو، میرے پسندیدہ ہو، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، میں نے لوگوں کی نوک پلک سنوارنے کے لیے تمہیں نبی بنایا ہے، لیکن تمہارے اوپر بھی یہ ذمہ داری لازمی اور ضروری ہے، قُلُوا مِن طیبات، پاکیزہ کے قریب جانا ہے، پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے، تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے، تمہارے اور تمہارے خاندان کے پیٹ میں اترنے والا نوالا، حلق سے نیچے جانے والی چیز وہ حلال کی ہونی چاہیے، تمہارے کپڑے حلال کے ہونے چاہیے، تمہارا لباس، تمہارا گھر بار، ہر چیز اس کے اندر حرام کی امیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے جو نبیوں کو دیا تھا، حلال کمائی کے حوالے سے اور حرام کی مذمت کے حوالے سے نبی اور مومن برابر ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث کے آخر کے اندر، ایک بندہ بڑی دور سے سفر کر کے پیدل سفر کرتا ہے، پاؤں پہ بھی مٹی پڑی ہے، جسم بھی، کپڑے بھی گرد آلود ہیں، بالوں کے اندر بھی مٹی پڑ چکی ہے، یہ کیفیت اللہ نے اس بندے کی بیان کی ہے جس نے بڑا پیچیدہ سفر کیا ہے، بڑا مشکل سفر کیا ہے۔ ہم نے بڑا کوئی مشکل سفر کیا ہو تو پھر بالوں میں مٹی پڑتی ہے، کوئی بڑا کٹھن مرحلے والا کچے کا سفر، بغیر سہولتوں کے پیدل سفر یا کسی جانور کے اوپر سواری کے اوپر کوئی سفر کیا ہو تو پھر بالوں کے اندر مٹی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بال گندے، کپڑے گندے، برا حال، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، دھکے کھاتا، ٹھوکرے کھاتا ہوا اللہ کے دربار میں کعبۃ اللہ میں جا کے کہتا، یا ربی یا ربی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ملبسہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام، کپڑے حرام کے، جو پیٹ میں ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ انا یستجاب لک، یہ بیٹھا ہے کہ میں پکاروں گا رب کو میری سن لے گا، کوئی نہیں سنے گا۔ انا یستجاب لک، کپڑے احرام کی چادریں حرام کی ہیں، جو پیٹ میں نوالا ڈال رہا ہے وہ بھی حرام ہے،
جو پانی پی رہا ہے چاہے زمزم ہی ہے، لیکن جس وسائل سے آ کے پی رہا ہے، جو پیسہ لگا کے یہاں پہ آیا ہے، جس وجہ سے جو سفر کر کے آیا ہے، وہ سارا رستہ حرام کا تھا، کمائی حرام کی ہے، کپڑے حرام کے ہیں، جتنا مرضی رب 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 کرتا رہے کوئی نہیں سنے گا۔ یا ربی پکار رہا ہے آنسوؤں کے ساتھ، گڑ گڑا رہا ہے، دنیا کی معزز ترین جگہ پہ، دنیا کی بابرکت جگہ پہ جا کے رب کے سامنے رو رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر کے کھڑا ہے، اے اللہ میں تیرے حوالے ہوں، لیکن کمائی حرام ہے، انا یستجاب لک، دعا کوئی نہیں قبول ہونی۔ فیصلہ کر لیں، آج ہی سوچ لیں اس بات کو، اپنی کمائی کے وسائل اور ذرائع اور اپنی کمائی کے سوتے کہاں سے پھوٹ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ آپ کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے، جا کہاں رہی ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ ضروری اور مہم کام یہ ہے کہ آ کہاں سے رہی ہے۔ اور یہ فطرتی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کمائی حلال کی ہو تو پھر حلال کام میں لگانے کی توفیق بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن اگر کمائی حرام کی ہو تو پھر حرام میں جاتی ہے، پھر حلال میں کوئی نہیں لگتی لگتی، کیونکہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاکیزہ ہے، خود بھی پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اپنی کمائی کا اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، التجائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اپنی کمائی کا جائزہ لے، آ کہاں سے رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک کوئی شخص نہیں سوچے گا، کوئی شخص اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ جو اس نے روپیہ پیسہ جو دھیلا کمایا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اور آج ہماری کیفیت یہی ہے، ہم اتنے لالچ زدہ، اتنی ہوس ہمارے دماغوں پر، ہمارے دلوں پر چڑھ چکی ہے کہ ہم پیسے کی خاطر نہ رشتوں کو دیکھتے ہیں، نہ اپنوں کو دیکھتے ہیں، نہ بیگانوں کو دیکھتے ہیں، نہ عزیز کو دیکھتے ہیں، نہ دور والے کو دیکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، پیسہ ہونا چاہیے۔ تو وہ حرام کا ہے سراسر، تو پھر اس میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کی کمائی ہو، یہ دوسرا سبب ہے، دوسری رکاوٹ ہے، دوسری وجہ ہے کہ اللہ دعائیں کیوں قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ غور کرے کہ اس کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ خوشحالی کے وقت دعا نہ کرنا، اور جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مقدمہ، کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر اللہ کو رو رو کے پکارنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 12 کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دُعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو اتنا تھوڑ دلا ہے، اتنا انسان بے وفا ہے، اللہ انسان کی بے وفائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ انسان جو دنیا والوں کی تھوڑی سی بے وفائی پہ روتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، در در پہ جا کے بتاتا ہے، تمہارے رب نے تمہاری بے وفائی کو اپنی اس پاک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیں پکارتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمیں ہمارے در پہ بھی آتا ہے، جھکتا ہے، سر بھی رگڑتا ہے، پیشانی بھی رگڑتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اٹھتا بھی کرتا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی مانگتا ہے، سوتے ہوئے بھی دعائیں، چلتے ہوئے بھی دعائیں، پھرتے ہوئے بھی دعائیں، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے کیا ہے فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعونا بالامس، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس طرح بھول جاتا ہے، پھر ہمیں اس طرح فراموش کر دیتا ہے، پھر ہمیں اس طرح دور کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے جیسے ہمارا وجود ہی نہیں ہے یا ہم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ مرک علم یدعونا بالامس، اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے تکلیف میں کسی کو پکارا تھا، وہ بھول جاتا ہے کہ مقدمے میں کسی کو دعا دی تھی، وہ بھول جاتا ہے کہ بیماری کے وقت ہسپتال کے اوپر بیڈ کے اوپر پڑھ کے میں نے کسی کو بلایا تھا، وہ بھول جاتا ہے کہ جب مصیبت میں پھنسا تھا اپنے ساتھ چھوڑ گئے، بیگانے ساتھ چھوڑ گئے، اس وقت کون تھا جس نے میری مصیبت کے اندر میرے لیے آسانی کا رستہ بنایا تھا؟ کون تھا جس نے اپنے بندے پیدا کر دیے کہ جاؤ اس کی مدد کرو؟
وہ بھول جاتا ہے، وہ مجھے فراموش کر دیتا ہے۔ یہ تیسرا سبب ہے انسان کی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ مشکل، پریشانی، غم، کرب، تکلیف اور پریشانی کے وقت اس کی دعا کو سن لے، اس کی دعا کو قبول کر لے، فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، جب آسانی ہو، سہولت والا معاملہ ہو، حالات ٹھیک ہوں، تو پھر اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ جس بندے کو یہ ہے نا کہ مصیبت کے وقت میری اللہ سنے گا، اور جو چاہتا ہے کہ بیماری، مقدمے، پریشانی، بچی کے رشتوں میں، بچوں کے رشتوں میں، معاملات میں، لڑائی جھگڑوں میں میری اللہ میری دعا کو سن لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جب آسانی ہو، سہولت ہو، حالات نارمل ہو، ٹھیک ہو، پھر بھی مجھے بلایا کرے، ان حالات میں بھی میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے، تاکہ میں جانتا رہوں، مجھے پتا ہو کہ یہ میرا اپنا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس در پہ جاتے رہو، جس رشتہ دار سے، جس بھائی سے ملتے رہو، مصیبت میں وہ بھی کام آ جاتا ہے، اور جس سے ملنا چھوڑ دو، وہ کہتا ہے جب آسانی تھی، سہولت تھی، جب تو جگہ بنا پھرتا تھا، جب تو تیری شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، اس وقت کدھر تھا؟ اس وقت ہم یاد نہیں آئے، اس وقت ہمیں بھول گیا تھا، آج مشکل وقت آیا تو ہم یاد آئے ہیں، جا تو چلا جا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کی سنے، اس کو چاہیے کہ پریشانی کے اندر بھی دعا کرتا رہے۔ ہماری حالت یہی ہے، تھوڑا سا آسانی والا معاملہ آیا، تھوڑا سا ہم حالات ٹھیک ہو گئے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں، ہم مسجد میں آنا چھوڑ جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ جاتے ہیں۔ منڈے کا رشتہ ہو جائے، 4 دن وہ بڑی امام صاحب کے پیچھے آ کے تکبیریں بھی کہے گا، پیچھے کھڑا ہو کے نمازیں بھی پڑھے گا، صف اولا کا، تکبیر اولا کا نمازی بن جائے گا، رشتہ اچھی جگہ پہ ہو گیا، اس کے بعد کون، کہاں کی مسجد، کہاں کا مولوی، کہاں خدا، کوئی یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح کے ہمارے حالات ہیں۔ یہ تیسرا سبب ہے، تیسری بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم خوشحالی میں رب کو بھول جاتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کی دعا کو اللہ رد کر دیتے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف فی اللہ فی الرخاء، اپنے رب کو آسانی کے اندر جانتے رہو، پہچانتے رہو، اس کے در پہ جاتے رہو۔ یعرف کا فی الشدائد، جب پریشانی مصیبت آئے گی تو اللہ بھی تجھے پہچانے گا۔ کسی ایم این اے، ایم پی اے، یا کسی چودھری وڈیرے یا کسی افسر کے دفتر میں حاضری دیتے رہو، بار بار آتے جاتے رہو، تو کام کے وقت وہ بھی جانتا ہے یار یہ روز آتا ہے، یہ اکثر گیڑے شیڑے مارتا رہتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کا بھئی کام کرنا ہے۔ منشی کو، سیکٹری کو وہ کہتا ہے، پی اے کو کہتا ہے یار میرا اپنا بندہ، اس کا کام کرنا ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں یہ میرا اپنا ہے، اس کا بھی کام کرنا ہے۔ لیکن جو بھول جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا۔ کسی چودھری، کسی وڈیرے کے در پہ بار بار جاتے ہو، ایم این اے، ایم پی او کے، وڈیروں کے ڈیروں پہ چکر لگاتے ہو، اللہ کے ڈیرے پہ آ جایا کرو، اللہ کے در پہ آ جایا کرو۔ ان کے کہے پر یقین ہے، وہ سفارش کریں تو یقین ہے، اطمینان ہے میرا کام ہو جائے گا۔ جس کی سفارش خود خدا کرے گا اس کا کام نہیں ہوگا، جس کی سفارش اللہ کریں گے اس کا کام رک جائے گا۔ اللہ کے بندو ہر حال کے اندر رب سے مانگتے رہو، اور رسول اللہ کی حدیث ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو ہر حال میں اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، دعائیں مانگتے رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اس کے در پہ آتا رہتا ہے، اور جو نہیں آتا، جو سوال نہیں کرتا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بندے سے۔ یہ 3 سبب ہو گئے ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ کچھ دن دعا کرنا پھر چھوڑ دینا، یا دعا کے بعد جلدی نتائج کا اعلان کرنا، انتظار کرنا کہ جلدی مل جائے۔ میں نے اللہ سے مانگا تھا مجھے ملا ہی نہیں، میں نے سوال کیا تھا مجھے ملا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک انسان جلدی نہیں کرتا، انسان
جلد بازی نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑ دلا ہو کے جلدی مچا دیتا ہے کہ میری سنو میری سنو میری سنو، میری بات مانو. ہم بھی جا کے بعض دفتروں میں بعض جگہوں پر کرتے ہیں، یار میرا پہلا نمبر لا دیو. جب انسان ایسا کرتا ہے تو دنیا والے بھی دھتکار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں چلو انہوں لینڈ پیچھے لا کے آؤ، انہوں سب سے آخر میں بھیجو. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قبول کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے. وہ امتحان لیتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، وہ انسان کو کھٹکھٹا کے دیکھتا ہے کہ اگر 2-4 دن میں نے لیٹ کیا ہے تو میرے در سے بھاگ تو نہیں جائے گا، یہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، کتنا پکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جلدی مچاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. 5واں سبب ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا وہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دل میں کچھ اور چل رہا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، غافل اور لاپرواہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو دل کے اندر دکان رکھی ہوئی ہے، دل کے اندر کاروبار ہے، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، دماغ کے اندر خیالات چل رہے ہیں، منہ کے اوپر جو الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، جو جدی پشتی لاشعوری طور پر وہ بولتا رہا ہے، وہ بولتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لحاظ سے، اس انداز سے، اس طریقے سے جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ، اس تسلی کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں اور وہ میری دعا کو قبول کرے گا، میری دعا ضرور سنے گا. انتم موقنون، تمہارے دل کے اندر اطمینان، تسلی ہونی چاہیے. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءٍ مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ ایسے دل کی دعا، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے، اس کی دعا کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، رائے گاہ جاتے ہیں اس کے الفاظ، اس کے جذبات، اس کی مناجات، اس کی پکار، اس کی ندا اللہ رائے گاہ جانے دیتے ہیں. جس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، دل کے خیالات کچھ اور ہیں. دل غافل ہے، دل کے اندر غفلت بڑی ہوئی ہے، دل کے اندر شیطان کی دوستی بھری ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے. غافل دل کے ساتھ حساب بھی چل رہا ہے، جا کے یہ بھی سوچتا ہے فلاں کو آرڈر دینا ہے، فلاں چیز منگوانی ہے، فلاں چیز ختم ہوئی ہے، فلاں کا آرڈر دینا ہے، فلاں کو اتنے پیسے کروانے ہیں، بینک بھی جانا ہے، سبزی بھی لینی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے. ساتھ کہتا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میری سن لے، میری بات کو، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، رزق کی تنگی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پکار اس کی سنی جاتی. کیوں؟ وہ اللہ اتنی بڑی ذات ہو کے، پوری کائنات کا مالک ہو کے اس بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس بندے کا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہے. اور اس طرح دنیا کی محبت یا کسی دنیا دار کی محبت اگر آپ کے دل میں ہوگی تو پھر بھی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. چھٹا سبب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے، کوئی بھی ابراہیمی درود ابراہیمی یا مسنون کوئی بھی درود جب تک دعا کے شروع میں نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ دعا آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے، وہ درمیان میں معلق کر دی جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے. وہ دعا جس کے دعا کے شروع میں یا اس دعا کے اندر اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھا جائے. اور درود پڑھنے کی، رسول اللہ پر صلاۃ و سلام کی، یہ نہیں کہ غیر مسنون طریقے سے جیسے دل کیے، نہیں، عمل وہ جو رسول اللہ نے کیا ہے، عمل وہ جس پر رسول اللہ کی مہر ہے، وہی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وہی رب کی بارگاہ میں قابلیت اور قبولیت کے
شرف سے نوازا جائے گا جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود ہے، رسول اللہ کی سٹیمپ موجود ہے، رسول اللہ کی سند موجود ہے، آپ کی گارنٹی موجود ہے۔ اگر آپ کی گارنٹی اور سند نہیں ہے، سٹیمپ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو ایسا درود پڑا ہوا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا۔ ایسی دعا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی جس کے شروع کے اندر درود نہ پڑا جائے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ ہماری دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہماری باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، مناجات دعائیں کرو، لیکن خلوص دل کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر ہی کافروں کا، مشرکوں کا، مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کا ایک عمل بیان کیا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت گھیر لیتی ہے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، پانی کی موجیں چڑھ آتی ہیں ان کے اوپر، انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو خالص دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ مشرکوں کی دعا کو بھی سن لیتا ہے، ان کو بھی غم سے نجات دیتا ہے۔ آج کا میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کے اندر خالص خلوص ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر منافقت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، بے ایمانی نے، چوری نے، کرپشن نے، حسد نے، اس طرح کی چیزوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ میری اور آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو تو اس کو خلوص دل کے ساتھ پکارو، کسی دنیا کے منصب، جاہو جلال یا شہرت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو اس لیے پکارو کہ وہ تمہارا رب ہے اور تم اس کے بندے ہو۔ بندے اور رب کا جو عبدیت کا، بندگی کا تعلق ہے، اس کو بڑھانے کے لیے پکارو۔ وہ دنیا مل جائے گی، سارا کچھ ملے گا۔ کیا صحابہ اکرام کے در پہ دنیا چل کے نہیں آئی؟ ان کے دروازوں پہ آ کے دنیا نے دستک دی، ان کے گھروں پہ آ کے دنیا نے منتیں ترلے کیے، وہ رب کے سامنے دعا کرتے تھے، رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، رب کا عرش ہل جاتا تھا۔ آج میرے اور آپ کے پاس ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے، ایک بھی سجدہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی رب کے ساتھ مناجات ایسی نہیں ہے۔ ہم تو بس جلدی میں ہیں اور ہمیں یہ دوڑ اور پریشانی اور فکر کھائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں بنے گا کیا۔ کچھ بھی نہیں بننا۔ اگر تمہارے باء و اجداد کا کچھ نہیں بنا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے منو مٹی تلے چلے گئے، تو میرا اور آپ کا بھی کسی دن اعلان ہو جائے گا۔ کچھ نہیں بننا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ جو ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، آج بھی ایک کشتی ڈوبی ہے، کل اس میں بہت سارے لوگ مرے ہیں، کیا باہر وہاں پر سڑکیں سونے کی ہیں یا بہت سارے معاملات آسان ہیں؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے اس لیے باہر جاتے ہیں کہ وہاں جا کے کما سکیں، اور زندگی سے بھی جاتے ہیں، دین سے بھی جاتے ہیں۔ جو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں نسل بے دین ہیں۔ یورپ میں رہنے والوں کی نسلوں سے جا کے پتہ کرو، اتنے خوفناک حقائق ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، جسم لرز اٹھتا ہے نئی نسلوں کے حوالے سے وہاں کے معاملات کو جان کے۔ کیوں جاتے ہیں؟ صرف دنیا داری کی ہوس نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ رب کو فراموش کر دیا ہے۔ یار جو یہاں پہ امیر ہیں وہ باہر سے پیسہ لے کر آئے ہیں، جن کو رب نے یہاں پہ بھی نوازا ہوا ہے، رب نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، وہ باہر سے لے کر آئے ہیں، ٹھگی ماری ہے کوئی؟ اور اللہ یہاں بھی دیتا ہے، صرف خلوص دل کے ساتھ اس کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ 7 باتیں ہو گئیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اندر جلدی کرتے ہیں، گناہ پر گناہ ساری زندگی میں گزار دیتے ہیں، اور نیکی کے اندر ہماری کمی اور تاخیر ہوتی ہے۔ نیکی کرنی ہو بڑی سوچ بچار، 10-15 بندوں سے مشورہ، 10-15 مولویوں سے میسج کر کے فون پہ فتوے، او جی میں نیکی کرنی، مینوں دسو میں فلاں کام کرنا، یہ وہ۔ گناہ کرنا ہو کسی سے نہیں کوئی پوچھتا۔ یہ بہت بڑا سبب ہے میری اور آپ کی دعاؤں کے رد ہونے کی، بہت بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں، اور ان گناہوں کے اندر جلدی ہے اور نیکیوں کے اندر تاخیر ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے
کہ اگر گناہ ہو جانے کے بعد غلطی ہو گئی، اس کے پیچھے نیکی لگاؤ گے اللہ معاف کر دے گا، اس کے فوری بعد نیکی کرو گے اللہ کے در پہ آ جاؤ گے اللہ معاف کر دے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد گناہ در گناہ کرتے چلے جاؤ گے تو پھر ایسی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پھر اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ زکریا علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا نا پچھلے جمعے میں کہ بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد سے نوازا، بے موسم پھل دیکھ کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی دے گا، چاہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے دربار میں اس کے در پہ کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ سبھی کو نوازتا ہے، سبھی کو دیتا ہے۔ بڑھاپے میں دعا کی، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام نوازے اور پیغمبر اور صالح بیٹا عطا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ان کا وصف میاں بیوی کا یہ بیان کیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رہبا ورغبا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ان کی دعا تو قبول ہوئی ہے، بیٹا بھی ملا ہے، نوازشات بھی ہوئی ہیں، پیغمبری بھی عطا ہوئی ہے، پیغمبری در پیغمبر ان کو بنایا ہے، لیکن قَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں جلدی کرتے تھے۔ ہمیں نیکی کا سن کے موت پڑ جاتی ہے، نماز کا نام سن کے، اذان سن کے ہمارے کانوں میں کیڑے ناچنے لگتے ہیں، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی اعلان ہو جائے کہ فلاں مر گیا، جنازے پہ سبھی پہنچ جائیں گے، جمعے کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ میں گزشتہ دنوں ایک عزیز کا جنازے کا پڑھانے کا اتفاق ہوا، میرے گاؤں میں 5 سے 6 مسجدیں ہیں سارے مسالک کی۔ میں نے ان کو کہا جنازے سے پہلے کہ یہاں پر کیا لینے آئے ہو، منہ دکھانے آئے ہو؟ یہ فرض کفایہ ہے، سارا گاؤں آ گیا ہے، سارے لوگ آ گئے ہیں، جو اصلی فرض تھا، فرض حقیقی تھا، جس کے لیے رب نے بھی بلایا تھا، اس جنازے کے لیے نہ میں نے بلایا، نہ میرے والد نے بلایا، نہ فوت ہونے والوں کے رشتہ داروں نے بلایا، کسی نے نہیں کہا کہ یار آ جاؤ میرے عزیز کا جنازہ ہے، صرف اعلان ہوا ہے، بتایا گیا کہ فلاں مر گیا، اتنے بجے جنازہ ہے، سارے آ گئے ہو، سارے پہنچ گئے ہو۔ رب دن میں 5 بار بلاتا ہے، 6 مسجدیں ہیں، 6 مسجدوں کے اندر 5 دفعہ اگر نمازی اکٹھے کیے جائیں، 5 نمازوں کے تو اتنے نہیں بنتے۔ یہی حال ہے ہمارا، یہی صورتحال ہے ہماری، ہمارا رب ہمیں بلاتا ہے، ہم آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے اندر وہ جلدی کرتے تھے، نیکی کے کام کے اندر جلدی کر کے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ ابراہیم بن ادم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ رب نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو دعا کرو، دعا مانگو مجھ سے۔ ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، منذ دہر، بڑا عرصہ گزر گیا ہے، بڑا زمانہ بیت گیا، بوڑھے ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ابراہیم بن ادم نے جواب دیا کہ تم نے 10 چیزوں کے اندر کوتاہی کی ہے، یہ 10 عیب تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے تمہارا رب تمہاری بات نہیں سنتا۔ یہ 10 کوتاہیاں کمیاں دور کرو، تمہارا رب تمہاری سنے گا۔ وہ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے، وہ تو سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ تو رات کے وقت جب سبھی سو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں، پیاری سی بیوی بھی سو رہی ہوتی ہے، لاڈلی اولاد بھی سو رہی ہوتی ہے، لاڈ لڑانے والی ماں بھی سو رہی ہوتی ہے، شفقت کرنے والا باپ بھی سو رہا ہوتا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا آپ کا ساتھی اور دوست اور بھائی بھی سو رہا ہوتا ہے، سبھی سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو اس وقت آ کے کہتا ہے آ جاؤ، میں تو آیا اسی لیے ہوں، دینے کے لیے۔ کہا یہ 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں کو غور کرو، تمہارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تمہیں یہ تو پتہ ہے کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو ہم نے لوٹ کے جانا ہے، وَلَمْ تُوَدُّوا حَقَّهُ، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کیا تم نے، جو اللہ کی قدر اور اس کا حق اور جو اس کے حقوق تھے وہ تم نے ادا نہیں کیے۔ تمہیں یہ خیال ہے کہ میرا حق نہ مارا جائے، فلاں نے میرا حق مار لیا، فلاں نے میرے حقوق کو غصب کر لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کبھی یہ سوچا میں نے رب کے کون کون سے حق مار لیے ہیں؟ جو سب سے بڑا حق تھا اس کا، عبادت کرنے کا، میں نے اس کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ اور عبادت کی مثال یہ ہے کہ نماز تھی، جس کی بندگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کی بندگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، قرأتم کتاب اللہ ولم تعلم
آیتن، تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن مجید کی پڑھتے ہو، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کتاب کہتی کیا ہے، یہ کتاب تم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس قرآن کے الفاظ لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کے جسموں پر کھلبلی طاری کر دیتے ہیں، لیکن تم ویسے کے ویسے پتھر دلے ہو، تمہیں قرآن کی یہ کتاب یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ادعیتم حب الرسول وترکتم سنتہ، رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تیسری بات، لیکن تم نے اس کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وترکتم سنتہ، اس کے طریقے کو فراموش کر دیا ہے۔ آج بھی میرے بہت سارے دوست اس سنت کو قتل کر کے، یہ داڑھی ایک سنت نہیں ہے، یہ صرف امتثال کے طور پر کہہ دی جاتی ہے، بلکہ داڑھی تو فرض ہے، فطرت ہے، فطرت فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، ان میں سے ایک داڑھی ہے، اور فطرت انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ دین فطرت میں سے ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، یہ فرض ہے، لہذا داڑھی فرض ہے۔ ہم منا کے آتے ہیں ترکتم سنتہ، ہم نے ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو فراموش کر دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ وترکتم سنتہ، اس کے طریقے کو ہم نے بلا دیا ہے۔ چوتھی چیز، ادعیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، تم دعویٰ کرتے ہو، تم یہ مقدمہ پیش کرتے ہو، مدعی ہو اس بات کے کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن سب سے بڑی دوستی تمہاری شیطان کے ساتھ ہے۔ شیطان تمہارا سجن ہے، تمہارے اوڑھنے بچھونے میں، کھانے پینے میں، تمہاری زندگی کے ایک ایک معاملات کے اندر شیطان نے مداخلت کر رکھی ہے۔ پانچویں چیز جو ابراہیم بن ادم نے کہی کہ قل تم نحب الجنت فلم تعملوا بها، تم کہتے ہو ہمیں جنت بڑی پسند ہے، ہم نے جنت میں جانا، عمل کیا کیا ہے؟ فلم تعملوا لها، اس کے لیے عمل تمہارے پاس ککھ بھی نہیں ہے، عمل ایک رتی برابر بھی عمل نہیں ہے۔ اور ہم جن اعمال پر اتراتے پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کے اندر خمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اللہ ہمارے اعمال کو رائے گاں کر دے۔ جنت کی بڑی خواہش ہے، تیاری کیا کی ہے یہ تو بتاؤ، اس کے لیے کیا کیا ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اور ساتویں بات انہوں نے یہ کہی کہ قل تم ان الموت حق ولم تستعدوا له، تم کہتے ہو مر جانا ہے، تیاری کیا کی ہے؟ کوئی موت کی تیاری نہیں ہے ہماری، موت کے ہم دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے مرنا ہے، لیکن ایک رتی برابر بھی ہماری تیاری نہیں ہے۔ آٹھویں چیز یہ انہوں نے بیان کی، اشغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتموکم، تم نے کیا کیا؟ اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور اپنے عیبوں کو بھلا دیا، اپنے عیبوں کو پس پشت ڈال دیا، اپنے عیبوں کو فراموش کر دیا، ان کو بھول گئے، اور کسی کی غلطی نظر آئی، کوئی خامی نظر آئی تو اس کو اچھالنا شروع کر دی۔ نویں چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروہا، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، ہزارہا نعمتیں استعمال کرتے ہو، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آخری چیز یہ ہے دفنتم موتاکم ولم تعبروا بہا، روزانہ میتوں کو دفن کرتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج یہ ہم نے اپنے رب کو اس قدر چھوڑ دیا ہے کہ کسی میت کے جنازے پر ہم پہنچ جاتے ہیں، لیکن رب دن میں 5 بار بلاتا ہے کہ آ جاؤ، فلاح، کامیابی، نجات، کامیابی کا رستہ یہ ہے نماز، ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر رب کی بارگاہ کے اندر دوری ہے تو قریبی لاؤ، رب کو بتاؤ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے در کے چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، کس در کو جا کے، کس در پہ جا کے ماتھا جھکاؤں، کس در پہ جا کے اپنی جھولی پھیلاؤں۔ رب کے سامنے اس انداز سے گریہ زاری کیا کرو کہ یقین ہو، اعتماد ہو، اطمینان ہو۔ ہمارے بزرگ دعا کیا کرتے تھے، ایک بزرگوں کا واقعہ آخری بات ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ، لوگ سمجھتے تھے بابا پاگل ہو گیا، پتہ نہیں کہتے نہ گلاں کری جاتا۔ دعا کر رہے ہیں، اللہ مدرسے کے اندر آٹا ختم ہو گیا ہے، اے تیرا دین پڑھن آئے، تیرے بندے ہیں، طالب علم تیرے مسافر ہیں، تیرے بھیجے ہوئے ہیں، میرے کچھ نہیں لگ دے، انہاں واسطے روزی روٹی دا بندوبست کر دے۔ دعا کے الفاظ ہیں، اس طرح دعا ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق، اتنا قرب اور اتنا رب پہ یقین اور بھروسہ
بھروسہ. کسی نے کہا بابا جی خیر ہے پاگل ہو گئے جے, سٹھیا گئے جے, دماغ خراب ہو گیا, دماغ چل گیا. کہا نہیں دماغ نہیں چلا, نہ میں پاگل ہوا ہوں, میں تو اپنے رب سے بچوں کے لیے التجا کر رہا تھا. کہنے والے کہتے ہیں ایک بندہ آیا, صندوق ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, بابا جی کے قریب رکھ کے غائب ہو گیا. اللہ سنتا ہے. یقین اور اعتماد اور تسلی اور تشفی کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ سنتا ہے. یہ چند اسباب میں نے ذکر کیے ہیں, ان اسباب کی روشنی میں اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں. کہیں یہ چیزیں میری دعا کے اندر تو نہیں پائی جاتی, کہیں یہ نقص اور عیب, یہ کمیاں کوتاہیاں میری دعا کے اندر تو نہیں ہیں. اس کو دور کریں اور پھر رب سے مانگیں اور یقین اور اعتماد سے مانگیں. اللہ ضرور سنتا ہے, وہ ضرور پوری کرتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.